اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تمام خران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام خران خیریت سے ہوں گی۔ میں ہوں سیدہ ماہین نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی زیر نگرانی احیاء فکر بشریت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں ہم نے کل تربیت کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالی اور ہم نے یہ بتایا کہ اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو والدین کے لیے ضروری ہے وہ ہے اچھا نام دیں۔ نہ صرف کہ بچے کو اچھا نام دینا ہے بلکہ بچے کو اچھے نام سے مخاطب بھی کرنا ہے، اچھے نام سے بلانا بھی ہے۔ اور اس ضمن میں ہم نے سورہ لقمان کی آیت کا بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت لقمان نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور اس سورہ میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، ہم ان کو بھی موضوع بحث بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد کچھ چیزیں اور کچھ اصول آپ کے سامنے پہلے بیان کیے جائیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو اپنے قریب کس طرح سے کرنا ہے، اپنے نزدیک کس طرح سے کرنا ہے۔ گویا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی بات نہیں مانتے کئی جگہوں پر، اور بچے بھی ماں باپ کی باتیں بہت جگہوں پر نہیں مانتے۔ نہ تو ماں باپ اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں جس طرح سے کرنی چاہیے معذرت کے ساتھ، اور نہ ہی بچے ویسا رسپانس کر رہے ہیں جیسا کہ ماں باپ ان سے چاہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کلیئر کی تھی کہ بچے کو اتنا سکھایا نہیں جاتا جتنا اس سے توقع کی جاتی ہے۔ تو آپ بچے سے اتنی ہی توقع کیجئے، اتنی ہی امید کیجئے کہ جتنا آپ اس سے سکھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز جو آپ نے، بلکہ ہم سب نے یاد رکھنی ہے جن کے بچے ہیں بھی اور نہیں بھی، کہ ہم نے مسلسل پیچھے ایک بات کو ڈسکس کیا اور ایک بات کو ہم نے موضوع بحث بھی بنایا کہ بچہ جتنا اپنے گھر سے سیکھتا ہے، جتنا اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اتنا کہیں سے نہیں سیکھتا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ گویا ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اپنی روٹین میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچہ عمل مشاہدہ میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے اور جس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ بچہ ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سیکھتا، وہ انڈائریکٹلی جو دیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو، تو وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے نماز نہیں سیکھے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اس کو ساتھ رکھیں گی یا پھر اس کے سامنے آپ نماز پڑھیں گی، والد پڑھیں گے یا والدہ پڑھیں گی، تو وہ دیکھ کر مشاہدہ کر کر زیادہ اس کے اندر دلچسپی آئے گی اور وہ اس کام کو انجام دے گا۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آبزرو بھی کیا ہوگا کہ بچہ سوالات بہت زیادہ کرتا ہے۔ بعض سوالات وہ آسانی سے کر بھی لیتا ہے والدین سے، اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ جھجک محسوس کرتا ہے، سوالات کو آسانی سے یا آرام سے ماں باپ تک کنوے نہیں کر پاتا۔ حدیث رسول ہے کہ آدھا علم سوالوں میں ہے، یعنی کہ بچے اگر سوال کرتے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور یقیناً مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جستجو کر رہے ہیں۔ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو بچہ جب سوالات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، بچہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر بچے پوچھتے ہیں ماؤں سے کہ
امی میں کہاں سے آیا ہوں، یا مجھے کون لایا تھا یہاں پر. ایک سوال ہے، مطلب بچے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اور بہت دفعہ میں نے خود بھی سنا ہے. تو ماں کیا کہتی ہیں، مطلب سرسری سے جواب دے دیں گی کہ آپ بیٹا آپ آسمان سے آئیں، یا آپ کو ہسپتال سے لایا گیا تھا، یا اس طرح سے بس ٹال کے بچے کو بھائی اب دے دیا جواب. تو بچہ اتنے جواب سے یا اتنی سی بات سے وہ مطمئن نہیں ہوتا. گویا اسے معلومات چاہیے کہ جو میں نے سوال کیا ہے، کسی بھی قسم کا سوال کیا ہے، تو بچے کو آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا، بچے کو آپ ایک سوال اگر اس کا جواب دیتی ہیں تو پھر آگے سے وہ دوسرا سوال کرتا ہے، اس کا جواب دیں تو اسی ضمن میں وہ تیسرا سوال بھی کرتا ہے. تو گویا اس کو معلومات چاہیے، وہ سیکھنا چاہتا ہے. اور ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ہم اپنے بچے کے سوال کو مکمل طور پر سنتے ہی نہیں ہیں. اگر سن بھی لیتے ہیں تو اس کا جواب اس کو مکمل طور پر نہیں دے پاتے، یا پھر ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا سوال کر رہے ہو، جاؤ جا کے ٹی وی دیکھو یا اپنا کام کرو، یا جاؤ جا کر کھیلو. یا اکثر اس کو ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو اس پہ کارٹونز دیکھنے، جو کرنا ہے وہ تم کرو. لیکن ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ کارٹون اور اینیمیز جو بنائے جا رہے ہیں آج کل کے دور میں، یہ دشمن کی ایک بہت بڑی سازش ہے. آپ اگر کسی دن ساتھ بیٹھ کر اپنے بچے کے دیکھیں جو اینیمیز بنائے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچے اینیمیز دیکھ رہے ہیں اور جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں، وہ بچے کس قدر چڑچڑے ہیں، اور لڑائی جھگڑا ان میں، لڑائی اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا، اپنے والدین سے لڑنا، یہ سب چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، کیونکہ کارٹونز میں یہ دکھایا جاتا ہے. ایک طرح سے دہشت گردی دکھائی جاتی ہے، مار پیٹ دکھائی جاتی ہے. تو جب بچہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے تو پھر غلط تصورات جو اینیمیز میں، جو کارٹونز میں دیے جا رہے ہیں، بچہ ان کو بہت تیزی سے پک کرتا ہے. اور بہت دفعہ تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ میرے سامنے کی ایک بات ہے کہ ہمارے فیملی میں ہی ایک اسی طرح بچے نے سوال کیا، اور اس کی مثال بھی میں نے اسی لیے بیچ میں ڈالی ہے کہ ماما ہم کہاں سے آئیں. اسی طرح بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا ماما ہم کہاں سے آئیں، تو انہوں نے جواب دیا بیٹا اللہ نے دیا ہے نا آپ کو. تو اس کے بعد پھر وہ مطلب بچہ مطمئن نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے پیچھے کرتا کرتا جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا. اور جب ٹی وی کے آگے بیٹھا تو ٹی وی میں کیا دکھایا جا رہا تھا کہ بچہ کس طرح سے آتا ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، اور بادلوں کے اس طرح سے کوئی طریقہ انہوں نے دکھایا ہے کہ بادلوں سے بچہ جو ہے وہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے. تو گویا یہ کیا دکھایا جا رہا ہے، بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بادل بھیجتے ہیں نیچے. یعنی کہ ہم یہاں پر بچے کو بتا سکتے ہیں، ہم بچے کے ذہن میں توحید کا تصور ڈال سکتے ہیں، خداوند متعال کی صفات ڈال سکتے ہیں. خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کی ذات کیا ہے، ہم یہ معرفت اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. اور پھر یہ چیزیں جب وہ باہر سے سیکھتا ہے، یہی میڈیا سے سیکھتا ہے، جو کہ اس کی پرسنالٹی پر، اس کی شخصیت پر ایز اے مسلمان ایک کاری ضرب ہے. اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ امی جنت کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے سوال کرنے پر آپ اس سے پریشان ہوں، آپ تنگ بھی ہو جائیں کہ بیٹا یہ کیا سوال ہے، جاؤ اپنا کام کرو. اور اگر آپ نے جواب بھی دیا ہے تو آپ یہی کہیں گی اچھے کام کرو جنت ملے گی، یا جو اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے. تو یہ مکمل جواب نہیں ہے. ہم مسلسل اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بچہ سیکھنا چاہتا ہے، بچہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو سب سے قریب ہیں میرے ماں باپ، میں ان سے پوچھوں تو وہ مجھے جواب دیں، وہ میری طرف توجہ کریں. آپ اس کو جنت والے سوال کو آپ اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتی ہیں. پیرنٹس اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بیٹا جس طرح سے آپ اسکول جاتے ہیں، وہاں پر پہلے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، پھر آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے امتحان لیے جاتے ہیں، اور پھر امتحان میں جب آپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں آپ کو انعام دیا جاتا ہے. اسی طرح خدا نے بھی ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اچھے کام کریں، اور اچھے کاموں کے بدلے میں خدا نے جنت رکھی ہے، یعنی کہ جنت آپ کا انعام ہے.
اس طرح سے بچے میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ بہت ساری چیزوں میں آگے جائے گا، اس کو دنیا و آخرت کا پتہ چلے گا کہ دنیا و آخرت میں، دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے اور آخرت کا تصور کیا ہے۔ پھر اگر وہ اور کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ماں آخرت کیا ہے، تو آپ اس کو بتائیے کہ آخرت کیا ہے، آخرت کس لیے رکھی گئی ہے، اس کا تصور کیا ہے۔ تو جب یہ سوالات بچے جب کرتے ہیں تو ان سے تنگ مت ہوں، بلکہ ان کو ان کے مکمل طور پر جواب دیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے اور جو ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کی باتوں کو بغور سن رہا ہے، تو اس کو وہ باتیں بتائیں، ایسی باتیں بتائیں کہ جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں اس کی رہنمائی کر سکیں، کیونکہ اس ایج میں آپ اس کو جو بات بتائیں گی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل اس کے دماغ پر وہ باتیں نقش ہو رہی ہیں۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں آپ نے خیال کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر بچہ آپ سے بات کرتا ہے یا آپ کو متوجہ کرتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، خواہ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں، آپ جھاڑو لگا رہی ہیں، اپنے کام کو چھوڑ دیجئے اور بچے کو یہ محسوس کروائیے کہ جیسے وہ بہت بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہے، مانا کہ اس کی بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی یا اتنی اہم نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ اپنے عمل سے، آپ اپنے بیہیویئر سے اس کو یہ شو کیجئے کہ جیسے وہ بہت ضروری بات کر رہا ہے، اس طرح سے اس کی بات سنیے، اپنا کام چھوڑ دیجئے، اس کی طرف متوجہ ہوئیے، جی بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہی ہیں۔ جب آپ اس کی بات کو اس طرح توجہ سے سنیں گے تو پھر بچہ بھی آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا۔ یہ ہماری سب سے پہلی چیز تھی کہ جس میں ہم نے اس بات پر توجہ کرنی ہے، کیونکہ بچے جب 1 سال 2 سال 3 سال جب بولنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں چیز کو، وہ جستجو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کل اسے آگے جو نیکسٹ پرنسپل ہے تربیت کے حوالے سے اس پر ڈسکشن کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔